مسیح یسوع کے پاک فتح جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام۔ ہم خداوند کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں موقع بخشا تاکہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو آپ کے سامنے رکھیں۔ تو عزیز بہن بھائیو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والے پیغام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو عزیز بہن بھائیو، آج ہمارا مضمون ہے خدا کا پسندیدہ روزہ۔ خدا کا پسندیدہ روزہ۔ آئے ہم کلام اقدس میں سے زکریا نبی کا صحیفہ اور اس کا 7 باب اور اس کی 4 اور 5 اور 6 آیت کو کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ تب رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگ اور کہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینہ میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے، خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اس حوالہ میں اور بائبل مقدس کے اور زیادہ حوالہ جات میں سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ روزے کو ایسے جانتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بھوک ہڑتال نہ کی جائے، بلکہ خدا بائبل مقدس میں سکھاتا ہے کہ کیسے آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور اس میں خاص و خاص جو بات ہے وہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں، پردیسیوں پر رحم کرنے کے تعلق سے خدا اپنے کلام اقدس میں سے سکھاتا ہے۔ اور خدا سکھاتا ہے اپنے لوگوں کو جو اس سے پیار کرتے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں اور خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا ان پر توکل کرتا ہے کہ جیسے خدا ہمارا خدا رحیم ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے، اسی طرح اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں پر رحم کریں اور ان سے پیار اور محبت کے ساتھ رہیں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں تو مقدس سلیمان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اپنے ہمسائے کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے، لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ اب یہ بات ہمارے سامنے مقدس سلیمان کے ذریعہ سے سامنے آتی ہے کہ ہم نے اپنے گرد و نواح کنگال جو ہے، غریب جو ہے، مسکین جو ہے اور جو کمزور ہے، جو بیمار ہے اور جو کسی بھی پریشانی کا شکار ہے، پردیسی ہے، خدا کا کلام یہاں پہ اپنے بندہ کے ذریعہ سے سکھا رہا ہے کہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ کیونکہ روزوں کے ایام میں ایک تحریک ہوتی ہے اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، اور ان روزوں کے ایام میں ہر ایک کی پلاننگ ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ سے زیادہ خرائط نکلے، زیادہ سے زیادہ میں غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھوں اور ان کی مدد کروں۔ ہم اپنی راست بازی کے ساتھ، ہم اپنی نیکی کے ساتھ اور ہم اپنی خدا کے ساتھ محبت کے ذریعہ سے اپنے گرد و نواح لوگوں کے ساتھ خدا کی محبت کو بانٹ سکتے ہیں۔ مقدس یسایہ نبی خدا یسوع المسیح کی آمد سے پہلے، یسوع المسیح کی پیدائش سے پہلے 750 سال پہلے وہ اس بات کی منادی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خداوند کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں،
اور آگے فرماتے ہیں اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہوگی۔ یاد رکھیں یہ بائبل مقدس میں یسوع المسیح کی تعلیم سے پہلے، یسوع المسیح کے آنے سے پہلے مقدس یشعیاء جو ہے یہ منادی کر رہے ہیں کہ خدا روزہ کیسا چاہتا ہے۔ مقدس لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے گرد و نواح غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھیں اور ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، اور حقیقت میں جب ہم ایسا کرتے ہیں یہی روزہ خدا کو پسند ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہے روزہ جب رکھتے ہیں نہ کہ وہ بھوک ہڑتال کرے کہ ہم نے کھانے پینے والی چیزوں سے اپنے منہ کو کنٹرول کرنا ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جب روزہ رکھے وہ رحم سے بھر جائیں اور خدا کی ان کے دلوں میں خدا جیسی صفتیں آ جائیں۔ پوری دنیا میں میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح کے پہاڑی واعظ کو، یعنی کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع المسیح کی تعلیمات کو بڑا ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور پہاڑی واعظ میں بیان کرتے ہوئے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح نے فرمایا مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یاد رکھیں خدا اپنے لوگوں کو جیسے خدا خود رحم سے بھرا ہوا ہے اور اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، خدا ایسا ہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں میں یہ صفت آ جائے، اور کلام خدا میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح کے شاگرد مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مبارک ہے وہ جو خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، یعنی کہ یہ لازم ہے روزوں کی بات نہیں کہ ہم نے صرف روزوں کے دنوں پہ ہی یہ کام کرنے ہیں۔ ایک مسیحی ہونے کے ناطے ایک مسیحی کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہر وقت جیسا ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے اسی طرح ہم اپنے گرد و نواح لوگوں کا خیال رکھیں، اور بالخصوص یتیم، بیوہ اور مسکین اور پردیسی اور بیمار لوگوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مقدس یوحنا رسول کے بارے میں اگر ہم جانیں تو وہ جب سخاوت کی بات کرتے ہیں، سخاوت کرنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت رکھتا ہے، یہ حقیقی معنوں میں خدا کی فرما برداری کرتا ہے، اور کلام اقدس میں لکھا ہے جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ یاد رکھیں کلام ہمیں مقدس یوحنا کے ذریعے یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا اور مجبور اور بیمار اور کمزوروں کو ہم سنبھالتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان پر رحم کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس وقت ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں خدا کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہی خدا کا پسندیدہ روزہ ہے، اور ہمیں اگر ہم نے خدا کے حضور روزہ رکھا ہے، خدا کو پسند ہے کہ آپ دعا میں ٹھہریں، خدا کو پسند ہے کہ آپ رحم دل بن جائیں، خدا کو پسند ہے کہ آپ مدد کرنے والے بن جائیں، خدا کو پسند ہے کہ آپ دوسروں سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔